أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحبة الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم منكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد رسول ربكم وخاتم أنبيائكم. أقول عودا على بدء ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا وما أنا من الكاذبين. فاسمعوا إلي بأسماع واعية وقلوب راعية. صلوات پڑھیں محمد وعلى عزیزان گرامی، جو سلسلے گفتگو آپ کے سامنے شروع کیا ہے کہ جس کا عنوان معرفت جناب سیدہ اور سیرہ جناب سیدہ سے متعلق ہماری ذمہ داریاں. آج کی اس گفتگو کا سیرت کے حوالے سے دو پہلوؤں پر گفتگو کی جائے گی. ایک تو سیرہ شہزادی سیدہ عبادت کے حوالے سے، سیرہ عبادی شہزادی، اور دوسرے یہ کہ سیرت جناب سیدہ ایک بیٹی ہونے کے حوالے سے کہ کیا سیرت تھی آپ کی. جب انسان غور کرتا ہے زندگی کے اوپر اور یہ چاہتا ہے کہ اپنی کسی بھی زندگی کے پہلو میں کمال تک پہنچے، تو چاہے وہ اس کی معنوی حیات ہو، چاہے وہ اس کی مادی زندگی ہو، چاہے وہ اس دنیا میں کمال تک پہنچنا چاہتا ہو، چاہے وہ آخرت کے کمال تک پہنچنا چاہتا ہو، اس کو دو چیزیں درکار ہیں. دو ایسی چیزیں، دو ایسے عنصر بہت ضروری ہیں اس کے پاس ہوں تاکہ وہ کمال تک پہنچ سکے، تاکہ وہ سعادت تک پہنچ سکے. ایک وہ چیز کہ جسے ہم دستور العمل کہتے ہیں، پروگرام ہونا چاہیے. دوسری چیز نمونہ عمل، آئیڈیلز ہونا چاہیے، ایگزامپلز ہونا چاہیے. تھیوری بھی ہو، پریکٹیکل بھی ہو. اگر یہ دو چیزیں ہیں انسان کے پاس تو اس کے لیے راہ سعادت روشن ہو جائے گی، اور اگر نمونہ عمل ہو اس کے پاس تو اس راہ پر چلنا آسان ہو جائے گا. چونکہ راہ پر چلنے کا طریقہ یہ وہ پروگرام بتائے گا، اور راہ پر
کمال کی سعادت پر چلنے کا جذبہ یہ نمونہ عمل دے گا۔ لہٰذا اگر یہ دو چیزیں ہیں انسان کے پاس تو انسان تکامل تک پہنچ سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی زندگی کا گوشہ ہو، چاہے وہ آپ کی پڑھائی ہو، آپ کو پڑھنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کے سامنے کچھ ایسے پڑھے لکھے اسکالرز کی زندگی ہونا چاہیے کہ آپ ان کی زندگی سے جذبہ حاصل کر سکیں۔ انسان اگر کسی اور فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہے تو اس فیلڈ میں جائے، اس کے بارے میں اطلاعات کسب کرے، اس فیلڈ کے ماہرین کے بارے میں اطلاعات کسب کرے تاکہ اس کے لیے نمونہ عمل ہو۔ لیکن جب انسان اپنی زندگی کی سعادت کے بارے میں اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کا پروگرام، ہم اپنی اس زندگی کا دستور عمل کہاں سے لیں، ہم اپنی اس زندگی میں راہ سعادت پر چلنے کے لیے نمونہ عمل کس کو انتخاب کریں، تو اسلام نے اس کا انتظام یہ کیا۔ اور اس پوری گفتگو کا اس پورے مقدمے کا نچوڑ رسول اکرم کی حدیث ثقلین ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی ما ان تمسکم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس حیات میں جو دنیاوی حیات ہے چاہے اخروی حیات ہو گمراہ نہ ہو، کھو نہ جاؤ، تو دیکھو دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک اطرت ہے۔ کتاب اللہ وہ زندگی کا دستور العمل ہے، اہل بیت وہ نمونہ عمل ہیں۔ پس کتاب اللہ کو سامنے رکھو، سیرہ اہل بیت کو سامنے عمل رکھو اور ان دونوں کے مطابق عمل کرو۔ چونکہ سیرہ اہل بیت راہ سعادت پر چلنے کا جذبہ دیتے ہیں، قرآن کریم راہ سعادت پر چلنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ جب تک ہمارے لیے کچھ ایسے نمونے عمل نہیں ہوں گے جو اس راہ پر چل کر ہدف تک نہ پہنچ جائیں، تب تک ہم اس راہ کے بارے میں، تب تک ہم اس صراط کے بارے میں مستقیم ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے۔ صراط اس وقت مستقیم ہوئی جب اہل بیت اس پر چلے، لہٰذا جس راہ پر اہل بیت چل رہے ہیں وہ راہ صراط مستقیم ہے، وہ راستہ صراط مستقیم ہے، وہ صراط وہ ہے کہ جو انسان کو سعادت اور کمال تک پہنچائے گا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے، بار بار اس بات کی طرف تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم سیرہ اہل بیت کو پڑھیں اور ہم سیرہ اہل بیت پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز ایک دن میں نہیں ہو جائے گی، یہ چیز 2 دن میں نہیں ہو جائے گی، بلکہ دھیرے دھیرے انسان تدریجاً گریجولی انسان ایک ایک کر کے 2 چیزیں اپنا محاسبہ کرے، اپنے بارے میں سوچے کہ کون سے ایسے عمل ہم کر رہے ہیں جو سیرت اہل بیت کے مشابہ نہیں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں جو قرآن کے خدا نخواستہ مخالف ہے، کیا ہم قرآن کے مطابق چل رہے ہیں، کیا ہم سیرت اہل بیت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں۔ مسلسل جو گفتگو ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ اور آج سیرت عبادی شہزادی کس طرح سے بارگاہ عبادت میں آتی تھیں، ہمارے نمونے عمل ہے۔ ہم اس شہزادی کے اس زندگی کے پہلو سے عبادت کرنا سیکھیں کہ عبادت کہتے کسے ہیں، عبادت کی کس طرح جاتی ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، پھر سے دہرا دوں کہ کوئی اب یہ نہ اپنے ذہن میں تصور لے کر آئے کہ وہ تو معصوم تھے لہٰذا وہ اس طریقے کی عبادت کر سکتی تھیں، ہم غیر معصوم ہیں لہٰذا ہم عبادت نہیں کر سکتے اس طریقے کی۔ میں نے عرض کیا کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو پھر اہل بیت کی سیرت پر چلنے کا حکم نہ دیا جاتا، چونکہ ممکن ہے اس لیے یہ حکم ہے کہ اہل بیت کی سیرت پر چلو۔ کس طرح آپ عبادت کرتی تھی؟ جب محراب عبادت میں تشریف لاتی تھیں تو ملائکہ نزول کرتے تھے۔ عبادت کا وہ کمال تھا کہ ملائکہ آ کر اس طرح خطاب کرتے تھے کہ یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین۔ پس عبادت اس طرح کرو کہ ملائکہ تمہارے لیے نزول کریں،
اگر یہ حکم ہے، اگر یہ روایت ہے کہ ملائکہ مومنین کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، ملائکہ اس عبادت گاہ میں تشریف لے کر آتے ہیں، ملائکہ بزم عزا میں آتے ہیں، تو واقعاً اس طریقے کی عبادت ہونا چاہیے کہ ملائکہ ہمارے لیے بھی آئیں، جب ہم عبادت کریں تو ملائکہ ہمارے لیے بھی نازل ہوں۔ عبادت اس طرح سے ہونا چاہیے، بندگی اس طرح سے ہونا چاہیے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ علماء کے واقعات، مشہور واقعات موجود ہیں کہ جو اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ غیر معصوم کے پاس بھی ملائکہ آئیں۔ اس طرح محراب عبادت میں آپ تشریف لاتی تھیں کہ خود خداوند عالم ملائکہ کے ساتھ فخر و مباحات کرتا تھا کہ یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمہ، اے ملائکہ دیکھو میری کنیز فاطمہ کو کہ کس طرح عبادت کر رہی ہیں۔ کن ملائکہ سے یہ خطاب ہے؟ یہ وہ ملائکہ ہیں کہ جن کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ عبادت کرتے رہیں، لہٰذا ملائکہ بھی اب دیکھیں اور شہزادی سے عبادت کرنا سیکھیں کہ کس طرح سے عبادت کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے آپ کے لیے درس ہے، یہ اس سیرت سے ہمیں درس حاصل یہ کرنا ہے کہ اگر عبادت ہو تو خالصتاً لوجہ اللہ ہو۔ اگر عبادت کر رہے ہیں تو کسی بندے کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خدا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں، اگر مجلس و ماتم کر رہے ہیں، اگر عزاداری برپا کر رہے ہیں، اگر اپنے گھر میں ہم مجلس کا قیام کر رہے ہیں، تو اب یہ مجلس کسی کے مقابلے میں نہ کی جائے بلکہ خدا کے لیے کی جائے۔ اگر یہ مجلسیں، یہ عبادتیں، یہ نماز، یہ روزہ لوجہ اللہ ہے تو اس کی قدر و قیمت ہے، اگر یہ وجہ عموم الناس ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر ریا ہے اس کے اندر تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ خود روایت میں ہے کہ اگر خدا کے لیے انجام دیا جا رہا ہے کام تو خدا کہتا ہے مجھ سے آ کے اس کا اجر لو، اگر غیر خدا کے لیے کام انجام دیا جا رہا ہے تو جا کے ان سے اس کا اجر لو۔ بس ہمیں ان سب باتوں کو سوچنا ہے۔ یہ سب باتیں بہت واضح ہیں، آپ کہیں گے تو باتیں بہت واضح ہیں، لیکن اگر واضح ہے تو ہم عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر معلوم ہے تو میدان عمل میں کیوں پیچھے ہیں؟ کوئی شخص آیا آیت اللہ بہجت کے پاس، وہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی دستور العمل دیجئے، ہمیں کوئی ذکر بتائیے، ہمیں کوئی ایسی تسبیح بتا دیجئے۔ عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ زیادہ اعتقاد چلوں پر ہوتا ہے، تسبیحوں پر ہوتا ہے، احترام ہے اس کا، لیکن اس سے پہلے جو زمینہ ہمیں فراہم کرنا ہے تاکہ یہ عمل اثر انداز ہو، وہ نہیں ہے۔ پہلے وہ انسان اپنے اندر ڈیولپ کرے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہیں معلوم ہے اس پر عمل کرو، نئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اب اگر تمہیں معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے تو جھوٹ نہ بولو، اگر تمہیں معلوم ہے غیبت کرنا بری بات ہے تو اب غیبت نہ کرو، اگر تمہیں معلوم ہے کہ نماز ترک کرنا غلط ہے تو اب نماز ترک نہ کرو۔ تو اس طریقے سے ہمیں عمل کرنا ہے، اس طریقے سے ہمیں اس سیرت پر چلنا ہے۔ شہزادی ہمارے لیے یہ سیرت چھوڑ کے گئی ہیں کہ اگر عبادت کر رہے ہو، سیرہ عبادی شہزادی یہی ہے، سیدہ فرما رہی ہیں اگر عبادت کر رہے ہو تو اس طرح کرو کہ پروردگار اسے دیکھے، پروردگار اپنے ملائکہ کو دکھائے۔ عبادت اس طرح نہ ہو کہ بندوں کے لیے ہو۔ شیخ کلینی اصول کافی میں حدیث فرماتے ہیں کہ شہزادی نے یہ فرمایا کہ من اسعد الی اللہ خالصۃ عبادتہ احبط اللہ علیہ افضل مصلحتہ۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس سیرت کو سمجھنے کے لیے بھی، فضائل کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم روایات سے آشنا ہوں۔ ان روایات میں، ان احادیث میں نور ہے۔ اگر میں اپنی طرف سے بولتا رہوں تو اس گفتگو میں نور نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کی گفتگو کو، اہل بیت کے نفوس سے اور ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ کو پڑھا جائے تو اس میں نور ہے، خود ان الفاظ میں برکت ہے۔ شہزادی کیا فرما رہی ہیں کہ عبادت اس طرح کرو کہ من اسعد الی اللہ خالصۃ عبادتہ، جو شخص پروردگار عالم کی طرف خلوص کے ساتھ عبادت کو بھیجے گا،
جو شخص پروردگار کے لیے خالصتاً عبادت کرے گا تو خداوند عالم بھی اس کے اوپر بہترین مصلحتوں کو نازل کرے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہم نماز کو اور عبادت کو عبادت کے لیے کریں۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ ہم تو بہت نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو بہت عبادت گزار ہیں، یا فلاں شخص تو بہت عبادت گزار تھے، آخر ان کے اوپر یہ کیوں مصیبت آ گئی؟ ان کا جوان بیٹا مثلا دنیا سے کیوں گزر گیا؟ ان کے گھر میں چوری کیوں ہو گئی؟ وہ تو بہت عبادت کرتے تھے، وہ تو خمس بھی دیتے تھے، پھر بھی ان کے یہاں چوری ہو گئی۔ یہ سب باتیں، یہ تصورات ہیں۔ یہ تصور نہیں ہونا چاہیے ذہن میں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو خدا ہماری جو مادی ضروریات ہیں اس کے نتیجے میں پوری ہوتی رہیں گی۔ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں گاڑی مل جائے گی، ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں گھر مل جائے گا، ہم خمس دیں گے تو ہمارا پیسہ ہمیشہ بچا رہے گا۔ یہ نتیجہ عبادت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا نتیجہ یہ نہیں ہے، یہ بیجا توقعات ہیں، اثر ہے اس کا لیکن نتیجہ یہ نہیں ہے۔ اگر نمازوں کے قبول ہونے کا، اگر روزوں کا، اگر عبادتوں کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہماری مادی ضروریات اس دنیا میں پوری ہوتی رہتی تو سب سے زیادہ امیر شخصیتیں اہل بیت ہوتی، سب سے زیادہ امیر شخصیتیں اہل بیت ہوتی، تو کیا ان کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ حضرت امیر کائنات جب دنیا سے گئے ہیں تو آپ مقروض تھے، رسول اکرم جب دنیا سے گئے تو آپ مقروض تھے، قرض بھی اپنے لیے نہیں لیا، دوسروں کو لے کر دیا تھا۔ لہٰذا اگر اثر عبادت فقط یہ ہے کہ گاڑی مل جائے، گھوڑا مل جائے، گھر مل جائے، ضروریات پوری ہوتی رہیں، تو یہ تصور غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ میں ایسے نمونے میں نے دیکھے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی مصیبت آ گئی، 50 سال 60 سال کی عمر ہے، عبادت کر رہا ہے شخص، نمازیں پڑھتا ہے، ماتھے پر گٹا بھی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے غلط فہمی نہ پیدا ہو، ضروری ہے یہ چیز، بہت اچھی بات ہے، لیکن نزاکت یہاں پر ہے کہ فقط ان چیزوں کو کافی نہ سمجھا جائے۔ اگر ہم فقط توقعات بیجا رکھ رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 50 سال تک عبادت کی، عزاداری کی، تمام زحمات اٹھائیں، روزے رکھے، لیکن آخر میں جب جوان بیٹا مر گیا تو خداوند عالم کی طرف یہ کہا گیا، یہ شخص نے کہا کہ تو نے میرے ساتھ ظلم کیا، لہٰذا اب نماز بھی چھوڑ دی، اب روزہ بھی چھوڑ دیا، اب سب کچھ چھوڑ دیا۔ دیکھیں ہیں ایسے شخصیات کو، نمونے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ کیوں یہ ہوتا ہے؟ چونکہ تصور یہ ہے کہ فقط اگر عبادت ہم کرتے رہیں تو ہماری یہ ضروریات پوری ہوتی رہیں گی۔ شہزادی یہ فرما رہی ہیں کہ اگر خضوع شہزادی یہ فرما رہی ہیں کہ اگر تم خالصتاً لوجہ اللہ عبادت کر رہے ہو، خدا تک اپنی عبادت کو بھیج رہے ہو، تو خداوند عالم افضل مصلحت تمہارے اوپر نازل کرے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ جو تمہارے لیے بہتر سمجھتا ہوگا اسے تمہیں دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی مصلحت کسی اور چیز میں ڈھونڈ رہے ہو سکتا ہے جس چیز کو تم چاہ رہے ہو اس چیز میں تمہاری مصلحت نہیں ہے، وہ تمہارے حق میں نہیں ہے، اور جو چیز تم نہیں چاہ رہے ہو سکتا ہے اس میں تمہاری مصلحت ہو، وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو یہ کریم معبود آپ کی مصلحت کو دیکھ کر آپ کو دے گا۔ جو ہو سکتا ہے، قرآن کی آیت کیا ہے؟ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھار جن چیزوں سے تمہیں کراہت محسوس ہو رہی ہے، جن چیزوں کو تم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو، وہ چیزیں تمہارے لیے خیر ہوں۔ قرآن کی آیت ہے کہ جن چیزوں کو تم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو سکتا ہے اور ایسا ہے کہ وہ تمہارے لیے خیر ہیں، اور جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، آسان تحبوا شیئا، جن چیزوں سے کبھی کبھار تم محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ ہمیں مل جائے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے شر ہیں۔ واللہ یعلم، خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، انتم لا تعلمون، کہ تمہارا خیر کس چیز میں ہے۔
لہٰذا ہم عبادت کے لیے کریں، نہ یہ کہ کسی اور چیز کے لیے کریں۔ یہ سیرت جناب سیدہ ہے۔ سلام علیکم۔ لہٰذا یہ سیرت جناب سیدہ ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو، اگر عبادت کر رہے ہو خدا کی، تو اس لیے عبادت نہ کرو کہ تمہیں چیزیں مل جائیں، چونکہ اس کا نتیجہ پھر بہت خراب ہوگا۔ اس لیے عبادت کرو کہ خدا نے کہا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ اس عبادت کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر واقعاً کما حقہ انسان عبادت کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ روایت میں ہے، رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد، فرما رہے ہیں افضل الناس من عشق العبادہ، بہترین لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو عبادت سے عشق کریں، جو عبادت سے عشق کریں، وباشرہا بجسدہ، اور اپنے جسم سے اس عبادت کو محسوس کریں، وَأَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ، اور اس عبادت کو اپنے دل سے محبت کریں، وَتَفَرَّقَ لَهَا، اور اس عبادت کے لیے وقت نکالیں اور اپنے آپ کو دنیاوی تعلقات سے دور کریں، اپنے آپ کو اس دنیاوی تعلقات سے دور کریں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَآنَقَهَا، اور اس عبادت کو گلے لگائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عبادت بس یوں ہی کرتے چلے جائیں سرسری طور پر، جیسے کہ عبادت ہوتی ہے، جیسے کہ ہماری نمازیں ہوتی ہیں۔ ہماری نمازیں، میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، آپ سب واجب الاحترام ہیں میرے لیے، لیکن کچھ باتیں ہیں جو دیکھنے میں آتی ہیں اور ضروری ہے کہ ان کو کہا جائے۔ کبھی کبھار تذکر اور تلقین جو ہوتی ہے، تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے پہلی دفعہ کہی جا رہی ہے چیز، جو میت کو تلقین پڑھائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شخص کو معلوم ہے لیکن دوبارہ تکرار کی جا رہی ہے تاکہ اس کو رٹ جائے، وہ چیز واضح ہو جائے۔ اگر سوتے سے بھی اٹھایا جائے تو وہ بتا سکے کہ خدا ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہے۔ لہٰذا یہ تلقین ہے، لہٰذا ان سب باتوں کا تذکرہ بار بار ہونا ضروری ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا افضل الناس من عشق العبادہ فآنقہا وأحبہا بقلبہ وباشرہا بجسدہ وتفرق لہا، تو اس طریقے کی عبادت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فہوا، تو وہ شخص کہ جو اس طریقے کی عبادت کرے گا، فہوا لا یبالی علی ما اصبح فی الدنیا علی عسر ام یسر، اگر وہ اس طریقے کی عبادت کرے گا، جو شخص اس طریقے کی، توجہ کا طالب میری طرف توجہ رہے، جو شخص اس طریقے کی عبادت کرے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ دنیا میں اس کے لیے اچھائیاں ہو رہی ہیں یا برائیاں ہو رہی ہیں، دنیا میں اس کے لیے خوبیاں ہو رہی ہیں یا برائیاں ہو رہی ہیں، پھر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کے لیے اہم یہ ہے کہ مرضی پروردگار کیا ہے، پروردگار مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ اگر خداوند عالم اس عبد سے راضی ہے تو یہ عبد خوش ہے، اگر خداوند عالم سے یہ عبد دور ہے تو یہ عبد پریشان ہے۔ اس کے لیے دنیاوی تعلقات اہمیت نہیں رکھتے، اب چاہے جو دنیا میں ہوتا رہے۔ لہٰذا رسول اکرم کے پاس جب مشرکین آئے تھے اور کہا کہ آپ اپنی اس دعوت اسلام سے ہاتھ اٹھا لیجئے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دو، دوسرے ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دو، تب بھی میں دعوت حق سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ چونکہ اب اس عبد کو کسی اور شے کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے فقط اہمیت مرضی پروردگار ہے۔ اگر اس سے پوری دنیا لے لو تب بھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں آئے گی، اگر اسے پوری دنیا دے دو تب بھی کوئی زیادہ خوشحالی نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ سیرت اہل بیت ہے۔
کہ کس طرح ہمیں عبادت کرنا ہے اور ان عبادتوں کا نتیجہ کیا ہمارے سامنے آئے گا۔ اب ہم اس سیرت کو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کتنی شباہت ہے۔ میں نے عرض کیا شباہت پیدا کریں، کہاں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ ایک وہ شخص ہے، صلوات پڑھیں محمد والے، ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ سکون ملا، میں نے نماز پڑھ لی۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو نماز پڑھتے وقت کہتا ہے کہ مجھے سکون مل رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بہت فرق ہے ان دونوں چیزوں میں، بہت فرق ہے اس طرز تفکر میں کہ کچھ کو نماز کے وقت سکون ملتا ہے، کچھ کو نماز پڑھ لینے کے بعد سکون ملتا ہے۔ بات اس کی نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، ممکن نہیں ہے کہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ یہ اپنے آپ سے دھوکہ ہے، یہ اہل بیت سے دھوکہ ہے، یہ خداوند عالم کو دھوکہ ہے۔ لہٰذا اب ایسا نہ ہو کہ اگر ہم شب بیداری کر کے عزا سے اٹھ رہے ہیں تو ہماری فجر کی نماز قضا ہو رہی ہو۔ اگر ہم جاگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو اس عزاداری کا کمال یہ ہے کہ نماز صبح پڑھ کر سویا جائے۔ جو نماز فجر عزاداری کی تھکن کے بعد پڑھی جائے اس کا لطف الگ ہے، اس کا مزہ الگ ہے۔ یہ مطلب ہے فباشرہ بجسدہ، کہ اپنے بدن سے محسوس کرے عبادت کو۔ حسن بصری فرماتے ہیں، بہت بڑے عابد و زاہد ہیں، اس تاریخ اسلام کے عارف ہیں، فرماتے ہیں جناب سیدہ اتنی عبادت کرتی تھیں کہ تورمت قدماہا، آپ کے پیروں میں ورم پڑ جایا کرتا تھا، اتنا پروردگار عالم کی عبادت کے لیے قیام کرتی تھیں، پیر زخمی ہو جایا کرتے تھے۔ آپ محسوس کریں اس چیز کو، ایک شخص کتنا کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے کہ پیر زخمی ہو جاتے ہیں، اور ہم سے 4 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی۔ یہ کیسے ماننے والے ہیں؟ کیا ہے سیرت جناب سیدہ اور کیا ہے ہمارا عمل؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس سیرت عبادی کو اور زیادہ تفصیل سے بیان کیا جائے۔ دوسرا پہلو آپ کی سیرت ایک بیٹی کے حوالے سے، کس طرح سے آپ نے اپنی زندگی بسر کی، کیا خدمات آپ نے انجام دی، کس طرح سے اپنے باپ کی خدمت کی کہ آپ کو یہ لقب ملا کہ رسول اکرم نے فرمایا ام ابیہا ہے، باپ کی ماں ہے۔ ایک ماں کا وجود بچوں کے لیے جتنا باعث اطمینان ہوتا ہے، جتنا باعث تسکین اور سکون کا سبب ہوتا ہے، وہی وجود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے جناب سیدہ کا رسول اکرم کے لیے تھا کہ اسلام پھیل رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، تمام تر مشغولیات میں آپ مصروف ہیں، شیب ابی طالب کی سختیاں ہیں، جو بھی زندگی کا پہلو ہو، جو بھی تاریخی واقعات ہوں، سب میں رسول اکرم کے ساتھ ساتھ ہیں، اور اس طرح سے ساتھ ساتھ ہیں کہ قوت بازو بنی ہوئی ہے، قوت قلب بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ امتیاز ملا کہ آپ نے فرمایا ام ابیہا، جو سکون مجھے اپنی والدہ کے وجود سے ہوتا تھا وہ سکون مجھے فاطمہ کے وجود سے ہوتا ہے۔ میں پریشان ہوتا ہوں تو فاطمہ کے پاس آتا ہوں، میرے بدن میں ذوف محسوس ہوتا تو فاطمہ کے گھر میں آتا ہوں۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح سے ایک بیٹی کو اپنے باپ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ سیرت جناب سیدہ ہے، یہ پیغام جناب سیدہ ہے۔ اگر کہہ رہی ہیں اعلموا انی فاطمہ، یعنی اب میری کنیزیں میری اس سیرت کو دیکھ کر، میرے چاہنے والے جو بیٹے ہیں، جو بیٹیاں ہیں، وہ اس سیرت کو دیکھ کر اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے باعث سکون بنے، باعث پریشانی نہ بنے۔ اس طرح سے اپنے ماں باپ کا احترام کریں کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے کہے فداہا ابوہا، کہ باپ تم پر فدا ہو جائے۔
یہ سیرت ہے جناب سیدہ کی، یہ پیغام ہے جناب سیدہ کا نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے، ہر بیٹے اور ہر بیٹی کے لیے، کہ اس طرح سے اپنے ماں باپ سے پیش آؤ کہ ان کے لیے سکون بنو، ان کے لیے قوت قلب بنو۔ ہمارا ماحول جو ہے، جو مشکلات سامنے آتی ہیں، والدین آتے ہیں کہ بیٹا کہنا نہیں مانتا، پریشان کرتا ہے، مؤدب نہیں ہے، تعظیم اور احترام نہیں کرتا۔ بچے آتے ہیں، ماں باپ ہمیں نہیں سمجھتے، ہماری جنریشن الگ ہے، ان کا طرز تفکر الگ ہے، وہ ہماری بات کو سمجھ نہیں سکتے، لہٰذا کہتے یہ ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ جو والدین کے درمیان اور بچوں کے درمیان سوء تفاہم ہے، دوری ہے، وہ جنریشن گیپ کی وجہ سے ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دوریاں، یہ اختلافات، یہ بے احترامیاں جنریشن گیپ کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ یہ سیرت اہل بیت سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہم نے سیرت اہل بیت کو اپنی زندگیوں سے دور کر رکھا ہے، لہٰذا آج بیٹا باپ سے بدتمیزی کرنے پر تل آتا ہے، لہٰذا آج بچے اپنے ماں باپ کا احترام کرتے نہیں نظر آتے۔ سب نہیں، لیکن ہیں کچھ، جو کچھ ہیں وہ بھی کیوں ہیں؟ وہ بھی کیوں ہیں؟ کیا یہ معاشرہ وہی ہے جو شہزادی ہم سے چاہتی ہیں؟ کیا یہ زندگی وہی ہے کہ جو سیرت کے مطابق بسر ہو رہی ہے؟ ہم اپنی زندگی کو ٹٹول کے دیکھیں، نظر ڈالیں، محاسبہ کریں کہ کس طریقے سے ہمیں کس نہج پر اور روش پر ہماری زندگی جا رہی ہے، اور کس طرح سے اہل بیت چاہ رہے ہیں کہ ان کے چاہنے والے زندگی بسر کریں۔ اعتماد نہیں ہے بچوں کے درمیان اور والدین کے درمیان۔ ان کو شک ہوتا ہے جب بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں، بچوں کو یہ گلہ ہے کہ ان کو شک کیوں ہے، ماں باپ کو یہ گلہ ہے کہ بتا کے کیوں نہیں جاتے۔ یہ سب مشکلات ہیں جو ہمارے آپ کے سامنے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں جو ہم اور آپ اپنے روزمرہ کی زندگی سے دیکھ رہے ہیں، اس میں لڑائیاں، جھگڑے، یہ سب کیوں ہیں؟ کیسے ممکن ہے اس گھر میں، اس جگہ جہاں چاہنے والے اہل بیت کی ہوں، وہاں لڑائی ہو، وہاں بے احترامی ہو، وہاں ماں باپ کا احترام نہ کیا جا رہا ہو؟ البتہ یہ سب باتیں یک طرفہ نہیں ہیں۔ اگر ماں باپ کو یہ توقع ہے کہ بچے احترام کریں، تو ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کا بھی احترام کریں۔ اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے میرا احترام کریں، تو پھر ماں باپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا کہ وہ بچوں کا احترام کریں، وہ ان کے فیصلوں کے احترام کریں، وہ ان کی شخصیت کا احترام کریں۔ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن ان کی شخصیت ہے، ماں باپ کا کردار، ماں باپ کی گفتار اور رفتار، ان کا آپس میں زندگی بسر کرنا، یہ سب بچوں پر، ان کے ذہن و دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ بچے تو کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں، ان سب باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ کو افسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک آن گوئنگ چین ہے، ایک سائیکل ہے جو چلتی رہے گی اسی طرح سے۔ 80% 90% ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو بچے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں وہی ان کے بچے ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سیرت اہل بیت کو دیکھ کر چلنا ہے کہ کتنا کلوز ہے، کتنا آپس میں رابطہ قوی ہے اہل بیت کا، جناب سیدہ کا اپنے والد کے ساتھ، جناب سیدہ کا جناب خدیجہ کے سلام اللہ علیہ کے ساتھ، کس طریقے اعتماد ہونا چاہیے، شخصیت اور احترام کرنا چاہیے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جب وصیت کرتی ہیں تو جناب سیدہ کی عمر 9 سال سے بہت کم ہے، کم سنی کا عالم ہے، لیکن وصیت کرتی ہیں۔ وصیت کرنا یہ بتا رہا ہے کہ میں اعتماد کرتی ہوں اپنی اس بچی پر، اعتماد کرنا یہ بتا رہا ہے کہ جناب سیدہ کی ایسی شخصیت ہے کہ ان پہ اعتماد کیا جائے۔ لہٰذا بچوں کو اس طرح سے بناؤ، اس طرح سے انہیں پروان چڑھاؤ کہ وہ سمجھیں کہ ان کی بھی کچھ شخصیت ہے،
مار پیٹ سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، زور زبردستی سے احترام نہیں ہوگا۔ احترام وہ ہے کہ جو محبت سے کیا جائے۔ جو مار پیٹ کر کے زور زبردستی سے عزت لی جاتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماں باپ سامنے ہے تو بچہ ڈر کی عزت کرتا ہے، جب ماں باپ نہیں ہے تو پیٹ پیچھے ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ دونوں پہلو ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی گفتگو شاید جو چوتھی مجلس ہوگی یا پانچویں، اس میں کس طرح سے تربیت اولاد کرنا ہے، جو سیرت ہے جناب سیدہ کی ایک ماں کی طرح، اس پہ گفتگو ہوگی۔ لہٰذا ہمیں ان سب باتوں کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانا ہے۔ یہ سب باتیں وہ نہیں ہیں کہ سن کر ہم بھول جائیں اور محظوظ ہو جائیں اور خوش ہو جائیں۔ یہ واقعات فقط قصے کہانیوں تک محدود نہیں ہیں، یہ درس کا مقام ہے۔ جب آیت نازل ہوئی کہ اے رسول لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ کو محمد کہہ کے نہ پکارا کریں بلکہ رسول اللہ کہہ کے خطاب کیا کریں، تو جناب سیدہ تک یہ آیت پہنچی، یہ بات آئی، اور جب رسول اکرم گھر تشریف لائے تو جناب سیدہ نے ان کو یا رسول اللہ کہہ کے سلام کیا۔ صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو رسول اکرم یہ فرماتے ہیں بیٹی یہ آیت تمہارے شامل حال نہیں ہے، تم مجھے یا ابتے کہہ کے پکارا کرو، بابا جان کہہ کے آواز دیا کرو۔ یہ محبت ہے، یہ سیرت ہے جس سے ہمیں درس لینا ہے۔ اب اگر کوئی باپ، اب اگر کوئی ماں باہر کہیں کام کرتے ہیں، کسی آفس کے مینیجر ہیں، کسی اسکول کے پرنسپل ہیں، کہیں ٹیچر ہیں، جب وہ گھر آئیں تو اب وہ اپنی مینیجرشپ یہاں نہ دکھائیں، اب وہ یہاں ڈکٹیٹرشپ نہ کریں، بلکہ یہ باہر آفس میں اس طرح سے تھے، ان کی جو ڈیزگنیشن ہے، جو مقام ہے وہ آفس کا ہے، لیکن جب گھر میں ہے تو ایک باپ ہیں، ایک شوہر ہیں، لہٰذا بچوں سے جس طرح آپ کو بات کرنا ہے وہ بچوں کی طرح، وہ ایک باپ کی طرح، وہ ایک مہربان شفیق والدہ اور والد کی طرح بات کرنا ہے۔ یہ سیرت ہے، یہ سیدھے سیدھے واقعات نہیں ہیں کہ ہم سن کے گزر جائیں، یہ محبت ہے جو ہمارے قلوب میں اپنے ماں باپ کے لیے ہونا چاہیے۔ ماں باپ کی عظمت یہ ہے کہ قرآن کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے خداوند عالم کہ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اف تک نہ کہو، اف تک نہ کرو، جھڑک نہ دو، بلکہ ان کے ساتھ کریمانہ لہجے میں گفتگو کرو۔ یہ قرآن ہے اور وہ سیرت اہل بیت ہے۔ کس طرح سے ماں باپ کا احترام کرنا ہے۔ وَاغْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ جب ماں باپ کے سامنے آؤ تو اپنے شانوں کو رحمت کے ساتھ گرا دو، جھکا دو، ادب سے کھڑے ہو۔ یہ ماں باپ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے چہرے کی طرف مسکرا کے دیکھنا عبادت ہے۔ یہ سیرت ہے، یہ ہمارے جوانوں کو، نوجوانوں کو، ہر باپ، ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بیٹے کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارہ ان پہ اس طرح رحمت فرما کہ جس طرح ہم بچے تھے اور یہ ہمارے اوپر شفیق و مہربان تھے۔ یہ محبت ہونا چاہیے، یہ الفت ہونا چاہیے کہ باپ سے محبت ہو، ماں سے محبت ہو۔ اور جب محبت ہوتی ہے کسی شخص سے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی چیزوں سے بھی محبت ہونے لگتی ہے، اس کی یادوں سے محبت ہونے لگتی ہے۔ اور اگر ماں باپ نہ رہیں تو انسان ان کی یاد میں اگر محبت کرتا ہے تو ان کی یاد میں افسوس اور افسردہ رہتا ہے۔ ان کی کوئی چیز سامنے آ گئی تو اس کو دیکھ کر تڑپ جاتا ہے۔ یہی کچھ ایام ہیں کہ شہزادی آج کل اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی ہیں، بہت محبت کرتی تھی شہزادی،
لہٰذا اب چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے، کچھ بھی نظر آتا ہے تو فوراً تڑپ کر روتی ہیں، اے بابا جان آپ تو چلے گئے۔ شہزادی اب بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں ہے، اتنی قدرتی نہیں چھوڑی ظالم نے بدن، پسلیاں چکے ٹوٹ چکی ہیں۔ آپ نے سنا دروازہ گر گیا تھا، پورا گر نہیں گیا تھا، گرایا گیا تھا، آپ کو زخمی کیا گیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت امیر کو بلایا، اے ابوالحسن بہت دن ہو گئے بلال نے اذان نہیں دی، بہت دن ہو گئے بلال کی اذان نہیں سنی۔ مجھے یاد ہے کہ جب بلال اذان دیا کرتے تھے تو بابا جان وضو کے لیے تیار اپنے آپ کو آمادہ کرتے تھے، میں ان کے لیے ردا لے کر آتی تھی، میں ان کے لیے عصا لے کر آتی تھی، اور یہ کہتی جا رہی ہیں اور گریہ زاری، اے ابوالحسن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بلال سے کہیں کہ اے بلال جا کے اذان دے دو؟ حضرت امیر جاتے ہیں بلال کے پاس، بلال شہزادی کا حکم ہے اذان دینا ہے۔ بلال کہتے ہیں مولا رسول کی وفات کے بعد میں نے اپنے آپ سے عہد کر لیا تھا کہ میں اب کبھی گلدستے اذان پہ نہیں جاؤں گا اور اب کبھی اذان نہیں کہوں گا، لیکن چونکہ حکم شہزادی ہے لہٰذا جانا پڑے گا اور ضرور جاؤں گا۔ بلال گلدستے اذان پر جاتے ہیں اور ایک دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہاں شہزادی نے اللہ اکبر سنا اور گریہ وزاری شروع ہو گئی، دوبارہ سنا اللہ اکبر، گریے میں شدت پیدا ہوئی۔ کیوں یہ شدت پیدا ہو رہی ہے، کیوں آپ گریہ کر رہی ہیں؟ کیونکہ اب بابا کا زمانہ ذہن میں آ رہا ہے، وہ تصورات ذہن میں آ رہے ہیں، وہ وقت ذہن میں آ رہا ہے کہ اے بابا جان جب آپ ہوا کرتے تھے تو کتنی عظمت تھی ہماری، کتنا احترام تھا ہمارا، کہ کوئی شخص یہ جرأت نہیں کرتا تھا کہ اس گھر کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھ لے، اور آپ کے جانے کے بعد یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں نے اس گھر کے دروازے کو آگ لگا دی۔ یہ سوچ کے شہزادی رو رہی ہے بابا جان جب آپ تھے تو کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی اس گھر کی طرف آگ اٹھا کے دیکھے، لیکن اے بابا جان آپ کے جانے کے بعد میرا محسن شہید کر دیا گیا، آپ کے جانے کے بعد علی کے گلے میں رسن ڈالی گئی، بیعت لینے کی جرأت کی گئی۔ یہ سب سوچ رہی ہیں، اجرکم اللہ، یہ سب سوچ رہی ہیں اور گریہ کر رہی ہیں۔ ایک دفعہ بلال کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، گریہ اور زیادہ ہوا۔ جب صدا سنی اشہدو ان محمد رسول اللہ تو ایک دفعہ شہزادی چیخ مار کے غش آ گیا، حسن دوڑتے ہوئے آئے، اے بلال اذان کو روک دو۔ مولا اذان کیوں روک دے، شہزادی نے حکم کیا تھا۔ اے بلال جس شہزادی نے حکم دیا تھا اپنے باپ کا نام سن کر اب بے ہوش ہو گئی ہے، اذان دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بلال اذان کو روک دو۔ اے شہزادی آپ کو کون سا وقت یاد آ گیا، آپ کو کیسی باتیں یاد آ گئیں؟ یقیناً جو افسوس آپ کو ہو رہا ہوگا، جو باتیں آپ کو یاد آ رہی ہوں گی، یہی کچھ کیفیت شہزادی زینب کی بھی رہی ہوگی جب یہ صدا دی جا رہی ہوگی، اے بازار والو آؤ اور آ کے اس کاروان کا تماشا دیکھو، ہادہ صبایت الرسول، رسول کی بیٹیاں ہیں، ننگے سر دربار میں لائی جا رہی ہیں۔ جناب زینب کو بھی وہ وقت یاد آیا ہوگا کہ کبھی اس کوفے میں میرے باپ کی حکومت ہویا کرتی تھی، کبھی اس کوفے والوں نے میرا سایہ تک نہ دیکھا تھا۔ بابا کی سیرت یہ تھی کہ جب دن میں جانے والے ہوتے تھے تو کاروان کو شہر کے باہر روک دیتے تھے، کہتے تھے جب رات کی تاریکی ہوگی تب کاروان شہر میں جائے گا۔ کیا گزری ہوگی شہزادی کے دل پر جب یہ سنا ہوگا کہ ابھی رات ہے، کاروان کو یہیں روکو، جب دن ہوگا تو روشنی میں لے کر جائیں گے تاکہ سب اس کاروان کا تماشا دیکھ سکیں۔ یہ شہزادی کی آواز تھی اور یہ گریہ تھا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری ان آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں سیر اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم امام زمانہ کے آوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ ظہور فرما تاجیل سرکار امام زمانہ میں۔